ایسی ایسی داستانیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ گھر بار چھوڑا، پورا خاندان نکلا تو ایک فرد یہاں پہنچا، راستے میں انہیں مار دیا گیا. ان کی داستانیں بھی گم ہو گئی ہیں، لیکن جو ان کا کردار ہے، جو ان کی قربانیاں ہیں، وہ تو ان کے لیے، جو اگر انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے یا ثواب کے نیت سے کی ہیں، ثواب تو اس کا ملنا ہے. ان کو کیا فرمائیں گے ایسے لوگوں کے لیے؟ اور دعائیں بھی کرنی چاہیے. یہ اصل میں یہ دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی قربانیاں ہیں، اب ان کا نام ہے یا نہیں، ہمارے محسن ہیں یا انہوں نے ہمارے ایک بڑے مقصد کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، تو ہم دنیا سے جانے کے بعد کسی کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے نا، وہ ایصال ثوابی. خواہ وہ ملک کا سب سے بڑی ہستی ہے یا وہ سب سے ادنا ہستی ہے، دونوں کے لیے دنیا سے جانے کے بعد اب آپ اس کے نام کے پوری دنیا کے اندر جھنڈے لگا دیں، اس کو کوئی ثواب نہیں ملنا. ہاں یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ ایک اس کو جو ہے وہ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایصال ثواب جو ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. ان کے لیے اب یہ تحفہ ہے، اب ان کے لیے یہ تحفہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب لازمی بات ہے. اور ایصال ثواب جو ہے نا گانوں کا نہیں ہوتا، جیسے یہ ہمارے راز سے جاری ہیں ہر جگہ پہ. وہ ایصال ثواب تو محسنین کو یاد کیا جائے گا گانوں کے ذریعے، یا محسنین کو ایصال ثواب کیا جائے گا گانوں کے ذریعے، تو یہ ایصال ثواب لازمی بات ہے نہیں ہوگا. یہ ہلڑ بازی کے ذریعے یا موٹر سائیکلوں کے وہ سائلنسر نکالنے کے ذریعے ایصال ثواب کا طریقہ نہیں، تو یہ والا طریقہ نہیں ہے. یہ تو پھر منانے کے انداز آ جاتے ہیں. مقصد کے اعتبار سے ایک اور بات ہے. اچھا دوسرا یہ ہے مقصد کا اعادہ. زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے مقصد کا اعادہ کرنا. دن منانے میں بہت مرتبہ یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے. یعنی جیسے اگر ہم میلاد شریف مناتے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی مقصد بعثت کی یاد دہانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ہم یہ دن مناتے ہیں تو اس دن منانے کے اندر بھی مقصد قیام پاکستان کی یاد دہانی ہوتی ہے. اور یہ جو چیز ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شے منائی جاتی ہے، لازمی بات ہے اس میں کچھ جوش و خروش کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے، لیکن جوش و خروش تو ہو اور ہوش بالکل ہی نہ ہو. یہ والا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. جوش شریعت کی حدود کے اندر بالکل ہونا چاہیے، اور یہ باقی انسانی فطرت بھی ہے اور دین اس کا جو ہے وہ فرماتا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہوش بھی ہونی چاہیے. ہوش کیا ہوتی ہے؟ ہوش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا غور و فکر بھی کیا جائے. ہمارے ہاں کسی بھی دن کو منانے کے اندر جوش ضرور ہوتا ہے، لیکن غور و فکر کا پہلو اس کے اندر بہت کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں جتنے وہ چینلز کے پروگرام ہیں، یا وہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، یا وہ ریلیاں نکلتی ہیں، ان میں اس پر بطور خاص بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ بھائی ہم اس مقصد کے اوپر بھی تو غور کریں جس کے لیے اتنی قربانیاں، یعنی اگر 6, 7, 8, 9, 10 لاکھ لوگ اپنی جانیں قربان کر گئے، اگر 1 کروڑ کے قریب لوگ یا اس سے کچھ کم لوگ جو ہے ایک وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن آ گئے، تو یار اتنی بڑی تعداد. تاریخ کے اندر اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی. تاریخ انسانیت میں، اسلام میں نہیں، تاریخ انسانیت کے اندر کبھی اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی کہ یار 1 کروڑ یعنی 50 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان افراد جو ہے وہ ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو نکل پڑے. پتہ بھی نہیں تھا وہاں ملنا کیا ہے، گھر چھوٹ گیا، کھیت چھوٹ گئے، اب وہ کیا چیز تھی جس کے لیے اتنی قربانی دی. تو وہ جو مقصد ہے، اب وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ اس زمانے کے اگر تھوڑے سے جس کو تھوڑی سی بھی ہاؤ نو ہے، وہ سمجھتا ہے اس زمانے کا مقصد کیا تھا. ایک ہی نعرہ سب کی زبان پہ ہوتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہ ایک نعرہ تھا جس کے اوپر یہ سب کوششیں تھیں، جس کے اوپر سب نے قربانیاں دی، جس کے اوپر سب نے ہجرت کی ہے. اب اس مقصد کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل جو ہے وہ کیا جائے کہ یہ جو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب اس نعرے کا مطلب کیا؟ اس نعرے کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے وہ استعارہ ہے دین اسلام سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے. تو اب خلاصہ کلام وہی بنتا ہے کہ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد ایک تو خود اس نعرے کی روشنی میں، دوسرا جیسے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا اپنا جو ہے وہ جگہ جگہ ان کا یہ موجود ہے کہ ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے. ٹھیک، اسلام کی تجربہ گاہ. اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کوئی سائنسی چیز تو نہیں ہے جس کا تجربہ کرنا ہے. اسلام کے تجربہ گاہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کو پریکٹیکلی ہم امپلیمنٹ کریں گے اپنے ملک کے اندر، جس سے پتہ چلے گا کہ اسلامی قوانین کی پاور، مضبوطی اور عظمت کیسی ہے، اس کی عالمگیریت، آفاقیت اور جامعیت کیسی ہے، جس نام کے اوپر ہم یہ پورا وطن حاصل کر رہے ہیں. تو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا یہ ایک بنیادی مقصد تھا. اس مقصد کی یاد دہانی
آج کے دن مقصود ہے کہ وہ مقصد جو ہے وہ ہم نے کچھ حاصل کیا یا اس کو حاصل کر رہے ہیں یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہماری کچھ اس کے حوالے سے پلاننگ ہے یا پھر یہ ہے کہ ایک دن آتا ہے اتنا ہمیں مزہ آ جاتا ہے کہ ہماری چھٹی ہو جاتی ہے، ہماری کام سے، بزنس سے، آفس سے، اسکول سے، کالج سے چھٹی ہو جاتی ہے اور ہم جناب موج مستی کرتے گھومتے پھرتے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ واقعی یہ بہت ضروری ہے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی ڈیٹیل میں مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھیں یہ دن تو آ گیا، 14 اگست آپ منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں، اتنے میسج کر دیے ہیں کہ سامنے والے کا موبائل بھر گیا ہے، تو کیا صرف میسج فارورڈ کر دینے سے، واٹس ایپ کر دینے سے، پکچر شیئر کر دینے سے، جھنڈا بھیج دینے سے یقیناً خوشی منانے کا ایک طریقہ تو ہے، لیکن کیا اس کی کوئی یاد دہانی ہو رہی ہے کہ یہ وطن بنا کیسے تھا؟ میں نے اور آپ نے تو بنتے نہیں دیکھا، مگر سوچیے ان لوگوں کو، آج میں اور آپ اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو لے کر ایک ایسے انجان راستے پر چلنا پڑ جائے کہ پتہ نہیں منزل پہ پہنچیں گے بھی کہ نہیں، سارے پہنچیں گے کہ نہیں، اور اس راستے میں یہ بھی پتہ ہے کہ لٹیرے بھی موجود ہیں، مارنے والے بھی موجود ہیں، کاٹنے والے بھی موجود ہیں، عورتوں کی عزت لوٹنے والے بھی موجود ہیں، مگر وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا ہمت تھی، وہ کیا تحریک تھی دل کے اندر کہ نہیں پہنچنا ہے پاکستان، کہ جہاں کلمے کے نام پر، دین کے نام پر ایک ملک بن رہا ہے اور وہاں ہم اسلامی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ غور کریں وہ لوگ جو آج پاکستان کی قدر نہیں کرتے، کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ وطن بنا ہے اور کس مقصد کے لیے بنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب اس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تو اس مقصد کو ہم بھول تو نہیں چکے؟ کیا ہم اپنے وطن کو کیا واقعی اسلامی وطن کے طور پر پیش کرتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں جناب اور ماڈریٹ ہو جائے، اور لبرل ہو جائے، اور بے حیائی کا فروغ ہو؟ یہ وطن اس لیے نہیں بنا۔